ناظرین، پاکستان کی تاریخ ایک بار پھر ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ عمران خان کی ایک کال اور پورا ملک سڑکوں پر نکل آیا۔ چاروں صوبوں میں ایک ساتھ تحریک کا آغاز، دفعہ 144 کا نافذ اور حیران کن طور پر پاکستان تحریک انصاف کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا یہ واقعی عوام کی آواز ہے یا پھر ریاست کے لیے ایک بڑا چیلنج؟ تو آئیے جانتے ہیں تفصیل میں۔ اور ہمارے پاس جو آج کا پہلا خبر ہے وہ یہ ہے، خان کی کال اور عوام کا رد عمل۔ گزشتہ رات اڈیالہ جیل سے عمران خان کا ریکارڈ شدہ پیغام جاری ہوا، جس میں انہوں نے کہا، جب میں آواز دوں تو سب نکلے، یہ وقت ہے حقیقی آزادی کا۔ اور ٹھیک صبح 11 بجے کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ، چاروں بڑے شہروں میں لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ بینرز، نعرے، پارٹی جھنڈے اور ایک ہی آواز، خان کو رہا کرو۔ سوشل میڈیا پر لبیک خان اور تحریک آزادی ٹاپ ٹرینڈز کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما کہتے ہیں، یہ صرف ایک احتجاج نہیں، یہ قوم کی بیداری ہے۔ ناظرین، آج کی جو دوسری بڑی خبر ہے وہ ہے دفعہ 804 کیا ہے۔ حکومت نے فوراً دفعہ 804 کا نافذ کر دیا، جو کہ ایک ہنگامی قانون ہے۔ اس کے تحت بڑے شہروں میں انٹرنیٹ بند، سوشل میڈیا پر پابندیاں، ریلوں اور جلسوں پر مکمل پابندی، اور بڑی تعداد میں رینجز اور فوج تعینات۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ اقدامات عوامی رد عمل کو روک سکے گی؟ ناظرین، آج کی جو تیسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے، پی ٹی آئی کا منصوبہ کیسے کامیاب ہوا۔ بخبر ذرائع کے مطابق یہ پورا احتجاج ایک منظم حکمت عملی کے تحت ترتیب دیا گیا تھا۔ ہر شہر میں مخصوص اوقات، مخصوص مقامات اور سوشل میڈیا ٹیمیں پہلے سے متحرک تھے۔ رہنما اسد عمر نے ایک بیان میں کہا، ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ خان اب بھی عوام کا لیڈر ہے، جیل میں ہو یا باہر، اس کی آواز بند نہیں ہو سکتی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک سیاسی ماسٹر اسٹروک ہے، جس نے حکومت کو دفاعی پوزیشن پر لا کھڑا کیا۔ حکومت اس صورتحال سے سخت پریشان نظر آتی ہے۔ وفاقی وزیروں کی ہنگامی میٹنگز، سیکیورٹی الرٹس اور سیاسی مشورے جاری ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تحریک نظام کو ہلا سکتی ہے، اور اگر حکومت نے دباؤ میں غلط قدم اٹھایا تو نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف انسانی حقوق کی تنظیموں نے دفعہ 804 پر سوالات اٹھائے ہیں۔ کیا پرامن احتجاج کو طاقت سے روکنا درست ہے؟ کیا خان کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ایک آواز اگر سچی ہو تو پوری قوم کو جگا سکتی ہے۔ کیا یہ وہی لمحہ ہے؟ عمران خان کی کال پر لبیک کہنا کیا صرف سیاسی جذبہ ہے یا انقلاب کی شروعات؟ اور اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ حکومت کا اگلا قدم کیا ہوگا، اور کیا واقعی خان کا پلان کامیاب ہو گیا؟ کیا آپ بھی اس تحریک کا حصہ ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب آئیے چلتے ہیں ناظرین مکمل ویڈیو کی جانب۔ آج عمران خان کے حکم پر عوام کی لبیک کال آ گئی۔ پاکستان بھر میں عوام، ہر شہر، ہر تحصیل، ہر یونین میں پوری تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حکومتی پراسرار خاموشی کے بعد اتنی بڑی عوام دیکھے جھٹکے لگے۔ مختلف شہروں سے گرفتاریاں شروع ہوئیں۔ بزرگ بہادر خاتون ریحانہ ڈار کو گرفتار کیا، مقبوضہ کشمیر سے 10 گنا بڑے مظالم، لیکن عوام باز نہیں آ رہی اور حکومتی بیانیہ بھی نہیں بک رہا۔ کشمیری اسکول کے بچوں نے بھی خان رہائی کے نعرے لگائے، اور علیمہ خان کے اڈیالہ پہنچنے سے پہلے خوف اچکزئی کی قیادت میں پارلیمنٹ سے اڈیالہ مارچ، پولیس کی بھاری نفری بھی، اور اس کے ساتھ 27ویں آئینی ترمیم میں عدالتوں کی صوبوں کی مداخلت کا منصوبہ بھی آج کھل گیا۔ پارلیمنٹ کی مدت میں اضافہ، نیا قانون جسے روکنے کے لیے عوام آج نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کے تمام حلقوں کا الیکشن کی طرح کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا اس ویلاگ میں، جو رہ گیا تو وہ اگلے ویلاگ میں ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، کیونکہ یہ معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ بیریا ٹاؤن کی نیلامی پہ بھی عدالت کا فیصلہ آیا، ملک ریاض کی انٹری بھی ہوئی، دبئی میں مناظر آئے، اور تحریک انصاف کا یہ جو پلان تھا یہ صبح فجر کے وقت پتہ چلا، اس لیے میں وہ اب تک جو خفیہ رکھا گیا تھا وہ بھی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے تو عمران خان کی قید 2 سال 730 دن 78 سال کی قربانیوں کی ایک نئی داستان، پاکستان کی تاریخ بدلے گی۔ اللہ کا یہ اتنا کرم خان پہ کہ 2 سال میں بیمار ہو کے جیل نہیں گیا۔ آج بھی یہ نعرہ ہے کہ اگر جیل کسی نے کاٹنی سیکھنی ہے تو خان سے سیکھیں۔ 78 سال کی تاریخ کا ہر رہنما جیل گیا، تقریباً 6 مہینوں میں 2 دفعہ گئے۔
خان پر اللہ نے بڑا کرم کیا, گھر میں 2 سال کا گھر کا کھانا نہیں کھایا, بدترین تشدد کا سامنا کیا, لیکن پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ پہ خان چڑھ گیا حقیقت میں. بلکہ ان کی جو پارلیمنٹ کی جو بنائی ہوئی تاریخ ہے اس پہ دور حاضر کے یزید کی بیعت سے انکار. یہ خان کی رہائی کا دیکھیں سب سے بڑا ثبوت جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے آنے کے بعد اب انکشافات آئے ہیں, امریکہ سے بھی آئے ہیں, تحریک انصاف کے رہنمائی پبلک میں بتا چکے تھے, مشاہد حسین سید نے بھی گواہی دے دی کہ 22 نومبر کو خان کو یہ رہا کرنے پر تیار تھے. مشاہد حسین سید کہہ رہے ہیں کچھ نادان دوستوں نے معاملہ خراب کیا. میں نے اس میں بڑا غور کیا. عمران خان کے حوالے سے آپ نے ایک واقعہ بھی ریسنٹلی سنا ہوگا, یوسف علیہ السلام کی قید کا, جس میں انہوں نے اپنے وزیر سے کہا تھا کہ بادشاہ مصر سے میرا ذکر کرنا, تو اللہ نے ناراض ہو کے ان کی قید کو 6 سال بڑھا دیا. خان نے اپنی قید کے متعلق کبھی کسی کو نہیں کہا, آپ سب جانتے ہیں, اپنی رہائی کا بھی کبھی عوام سے نہیں کہا. لیکن یہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ رہائی میں دیر ہوئی. اللہ چاہتا ہے انسان ہونے کے ناطے جو خطا کے پتلے جن وسیلوں پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ختم ہوں, تو پھر اللہ اپنے انداز میں چاہے وہ عوام سے کروائے رہائی, جس طرح مرضی اس کے اپنے طریقے ہیں, تاکہ خان کی عزت, اس کا بھرم, اس کا نظریہ اور اس کا سر فخر سے بلند ہو. جب وہ جیل سے نکلے تو سرخرو ہو کے نکلے. یہ جو قربانیاں عمران خان نے دی ہیں, پاکستان کی قوم نے دی, اس لیے نہیں دیں کہ عمران خان صرف باہر آ جائیں, کوئی ڈیل ہو جائے, نواز شریف کی طرح وہ اپنے ورکرز کو, عوام کو شرمندہ کریں. عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ ان کے قد و قامت سے بڑا ہے. خان جمہوریت کی 78 سال کی تاریخ بدلنے کے لیے قید ہے. بانی پاکستان نئے پاکستان کا کہا جا رہا ہے, جو بنیادی انسانی حقوق کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے لڑ رہا ہے, جس کے لیے پاکستان کی عوام لبیک کہہ کے نکل رہی ہے, اس کی کال پر اپنی جانیں قربان کر رہی ہے. یہ کچھ نادان دوست کہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہے یا وہ وزیر اعظم ہو, کیوں وہ جیل میں رہے, لیکن دیکھیں اللہ نے زندگی انسان کو ایک بار دی ہے. جو عمران خان نے کام کیا وہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں کر سکا. ڈیل کر کے وزیر اعظم بننا کون سا مشکل کام, پاکستان کے ہر سیاستدان نے کیا. عمران خان میں اور ان لوگوں میں بنیادی فرق ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ یزید کی بیعت نہیں کرنا, چاہے ظلم و ستم کے آگے تھک جائیں یا اقتدار کی لالچ میں. خان دونوں کام نہیں کر رہا. یہی وجہ ہے آج پاکستان کی عوام اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آج بالکل وہ 8 فروری کے الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے. عوام پورے پاکستان میں متحرک ہے, پورے پاکستان. جس طرح آپ الیکشن کے نتائج میں آپ حلقے دیکھتے تھے, تحصیل دیکھتے تھے, ضلع, آج بالکل وہی ماحول ہے. میں ان 4 صوبوں کا ریکیپ ضرور کروں گا, تفصیل سے ہو سکتا ہے اگلے ویلاگ میں چلا جائے. لیکن رات بھر اسلام آباد میں بڑی پراسرار خاموشی رہی. نے کہا عوام نہیں نکلے گی, لاہور میں کوئی کنٹینر تک نہیں لگائے گا. یہ صبح تک ہی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ بڑے اعتماد میں تھے. لیکن جو ہی انہیں خبریں آنا شروع ہوئی, عوام کا نکلنا, مریم نواز کا گلو بٹوں کا مخصوص دستہ 5000 کا جو بنایا, ایکٹیو کیا. جو کنٹینر رات بھر نہیں موجود تھے وہ دھڑ دھڑ پہنچانے شروع کیے, راستے بند کرنے شروع کیے, دفعہ 144 لگانا شروع کی, گرفتاریاں عروج پہ آئیں. اور 2 راتوں میں صرف حملوں کا, ریڈز کا, وہ 500 سے زیادہ ریڈ, یہ مقبوضہ کشمیر سے بڑا ریکارڈ قائم ہوا ہے 2 دنوں میں. عوام نے اسی طرح پھر اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی, جس طرح 23 مارچ کی پریڈ میں فوج پریڈ کرتی ہے. لوگ ایسے ہی نکل رہے ہیں, اور اس وقت انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام کو کہاں سے روکیں. پنجاب کی پولیس کم ہو گئی ہے اس وقت, انہیں ہو سکتا ہے شام تک FC اور رینجرز طلب کرنے پڑے. فی الحال انہوں نے وزارت داخلہ نے سول آرمڈ فورسز کی سربراہی میں پاک فوج کے حاضر سروس کی میجر جنرل نور ولی خان کی نگرانی میں ایک ایڈیشنل سیکٹری سے بنایا ہے, اور اس کے ماتحت 7 سول آرمڈ فورسز دی گئی ہیں کہ ہر طریقے سے تحریک انصاف کے لوگوں کو, پاکستان کی عوام کو روکنا. یہ حکومت گھبرائی نہیں, لیکن ٹانگیں کام گئی اور ماتھے پہ پسینہ, حالت بندوق ہوئی ہے اس وقت. اڈیالہ جیل کے راستے انہوں نے بند کیے. تحریک تحفظ عین نے اڈیالہ جیل کی طرف مارچ کی مکمل تیاری کا اعلان کیا. اب میں آپ کو تحریک انصاف کا منصوبہ بتاؤں جو مجھے فجر کے وقت پتہ چلا.